میں شامل ہوں۔ تو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی سورہ نساء کے 69 نمبر آیت کریمہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا من یطیع اللہ والرسول، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے، یہ وہ ان لوگوں میں شامل ہے جن پر اللہ نے اپنا انعام و اکرام کیا ہے۔ اب بات یہ رہ جاتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ان لوگوں کا حال کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر لیا۔ اب ذہن میں خیال یہ آئے گا کہ انعام یافتہ اشخاص، انعام پانے والی جماعت، انعام پانے والے لوگ کون سے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من بیانیہ سے یہ ظاہر فرما رہا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ یہ وہ لوگ ہیں، نبیوں کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے بہترین ساتھی ہیں۔ کیسے بہترین ساتھی ہے؟ ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں مختصر انداز میں، کہ نبی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، شریعت کے ساتھ یا بغیر شریعت کے انہیں خاص طور پر بھیجا گیا کہ وہ اپنی جماعت کی، اپنے علاقے کے یا اپنے زمانے کے لوگوں کی ہدایت پر انہیں معمول کیا جاتا ہے۔ صدیقین وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ہی کاموں کے لیے چن لیتے ہیں۔ اور شہداء بھی جانتے ہیں آپ کہ شہداء یعنی شہادت کے مرتبے کو پانا، یہ بھی اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں، خود کی حفاظت میں، اپنی جان و مال کی حفاظت میں، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بتائیں کہ اس حال یعنی دست آ جائے، ایسے میں مر جائے، بچے کی ولادت ہوتے ہوئے کوئی انتقال کر جائے، ڈوب کر کے مر جائے، جل کر کے مر جائے، تو یہ کچھ ذرائع ہیں، یہ بھی خاص اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں میں زیادہ تر میں جیسے نبی ہونا یہ کسی کی انسان کی بس کی بات نہیں ہے، اللہ جسے چاہے وہ نبی بنا دے۔ صدیقین یہ نفوس قدسیہ کی ہے، خاص خاص نفوس ہیں جو مرتبہ صدیقیت پر فائز ہوتے ہیں۔ اور یہ ہو گیا شہداء جو خود کو رب کی بارگاہ میں حاضر کر دے، یا رب تبارک و تعالیٰ ان پر انعام و اکرام کر دے۔ لیکن ایک جماعت ایسی ہے جو صالحین ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جماعت ایک ایسی جماعت ہے جس کے بارے میں خود رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو رب سے ڈرو اور کیا ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے لوگ ہی صالحین ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہزارہ حدیثیں ہیں کہ علم کے بغیر کوئی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمۃ رضوان فرماتے ہیں کہ ما اتخذ اللہ ولیا جاہلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا، اپنا دوست نہیں بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان فتوی رسولیہ میں لکھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جاہل عابد ایسے ہی شیطان کے ہاتھ کا مسخرہ ہے، وہ جدھر چاہتا اسے پھیر دیتا ہے، اس کے گلے میں پٹا ڈال کر، اس کے ناک میں نکیل ڈال کر اپنی مرضی کے مطابق اپنے حساب سے اسے پھیرتا رہتا ہے۔ اس کی عبادت ہے اسے کوئی کام نہیں آتا، بلکہ وہ اسے گمراہ اور بددین کر دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب تک ہم جانیں گے نہیں، اپنے آپ کو حاضر نہیں لائیں گے، تو صالحین صدیقین کی اور انبیاء و مرسلین کی جو جماعت ہیں جو ان کے سائے میں رہے ہیں، وہ سب میں ہم شامل نہیں ہو سکتے، یا پھر ایک دم صاف لفظوں میں کہتے انعام پانے والے لوگوں میں ہم نہیں ہو سکتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان
مہد سے لے کر لحد تک اپنی پوری زندگی رب کو پانے کے لیے، اس کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرے، لیکن رب کی رضا کو، رب کے جو انعامات کو نہیں پا سکتا ہے جب تک کہ وہ کسی پیر کے سائے میں، کسی صالح انسان کی سائے تلے اپنے آپ کو نہ لے کر کے آئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ صدیقوں کے ساتھ ہو جاؤ، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کسی بھی انسان کو اکیلا چھوڑا نہیں گیا ہے۔ عبادتوں میں ایک دوسرے میں جو ہے ایک دوسرے کا تابع بتایا گیا ہے، اس لیے تاکہ وہ اپنے احوال سے، اپنے قواعد سے آگاہ ہو سکے دوسرے کی نظر سے۔ جو اللہ کے برگزیدہ ہے، جو اللہ کا پسندیدہ ہے، وہاں جا کر کے اپنی عبادت و ریاضت کو کرے اور پھر وہاں سے وہ فیضیاب پائے، تاکہ وہ دیکھ کر کے بتائے کہ تمہارا اس عمل میں کتنا اخلاص ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے تمہارے لیے کتنے سارے ذرائع ہیں، تم خود کو رب کی بارگاہ میں کیوں کر حاضر لا سکتے ہو۔ لہذا ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، آپ کو، ہم سبھی کو اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر لے، صدیقین کی جماعتوں میں شامل کر لے، شہداء کی جماعتوں میں شامل کر لے، صالحین کی صحبت فیض سے ہم سب کو مالا مال کرے، اور انبیاء سابقین اور خود ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت، ان کا ساتھ ہم کام کو نصیب کرے۔ ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں، حضرت شیرازی وہ اپنی کتاب مایہ ناز کتاب میں شیخ شادی شیرازی لکھتے ہیں کہ صحبت صالح تورا صالح کنر، صحبت طالح تورا طالح کنر، یعنی اچھوں کی صحبت آپ کو اچھا بنا دیتے ہیں اور بروں کی صحبت آپ کو برا بنا دیتے ہیں۔ وہ ایک بہترین مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایک گلاب کے پیڑ کے نیچے جو زمین ہوتی ہے، جہاں گلاب کے پتے، گلاب کے پھول کھلنے کے بعد پھر جھڑ کر کے گر جاتے ہیں، وہ زمین اور دوسری زمین جو کیچڑ میں ہے، دونوں زمین ہونے کی حیثیت سے مابہل امتیاز کچھ نہیں ہے، دونوں سیم ہیں، لیکن انہوں نے اپنی نسبت گلاب سے پالی ہے اور اس نے اپنی نسبت گٹر کے نالیوں سے پالی ہے۔ اب ہم دونوں زمین کو سونگھتے ہیں تو ایک زمین سے بدبو آتی ہے، ایک زمین سے خوشبو آتی ہے، ایک زمین کے ٹکڑے سے ایسی خوشبو آتی ہے مانو گویا کہ گلاب اسی میں رچ بس گیا ہو، اور ایک زمین کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ اگر پڑی ہوئی ہے تبھی اس سے جو مہک آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ تو یہی اچھے لوگوں اور برے لوگوں کی صحبتیں ہیں۔ اگر آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں ہوتے ہیں، صالحین صدیقین کے صحبت میں ہوتے ہیں، تو ان کے جو نفوس خودی، ان کے جو اپنے اللہ کی جو رحمت ان پر برس رہی ہے، ان کے ترشحات، ان کے چھینٹے آپ پر بھی پڑیں گے، ان کے نظر کرم آپ کی طرف اٹھیں گے تو آپ بھی انہیں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اگر بروں کی صحبت میں جاتے ہیں تو یہ بھی نہ جانے بروں کی صحبت ہے، جو لعنت ہے، ملامتیں ہیں، جو شیطان کے داؤ پہ اس پر چلتے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ پر، اس کے ہتھ کنڈے آپ پر بھی آ جائیں گے اور آپ بھی اسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعائیں مزید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو صالحین کی جو ہے جماعتوں میں شامل کرے اور ان کی صحبتیں، اچھے دوست کی صحبت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ وما توفیق الا باللہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ سرور شاہ کلمات صغیر و شفا، حرمتی روحی پیغمبر کی نظر کن میں سوئی مان۔